आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। हम पढ़ेंगे आज बीए सेमेस्टर थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो सिलेबस बना है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का। ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत सी यूनिवर्सिटियों के निसाब में ये सिलेबस भी शामिल होता है और जो बच्चे फाइनली नेट या जेआरएफ की तैयारी करते हैं ये सारा उनके काम आता है। बहरहाल ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनका बराह रास्त सिलेबस है। मेजर उर्दू का निसाब है। वली दकनी आप जानते हैं कि उर्दू गज़ल का मशहूर शायर, उर्दू गज़ल की बुनियाद रखने वाला शायर वली दकनी की गज़लियात मेरे सामने हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले हम इसका मतन पढ़ लें। जिससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो आती है सिलेबस के रिलेटेड वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप किसी वक्त भी जाके उसको असेस करें और इस्तेफ़ादा कर सकें। दोस्तों, मतन पढ़ते हैं। पहले सबसे गज़ल का मतला, और इसमें मैंने काफ़िए जो कवाफ़ी हैं गज़ल के, वो जब आपने गज़ल की तारीफ़ देखी थी, गज़ल का फ़न देखा था, वो वीडियो भी मैं लिंक डाल दूँगा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा ताकि आपको काफ़िया और रदीफ़ की समझ आए। बहरहाल मैंने जितने भी कवाफ़ी थे उनको यहाँ पर सुर्ख कर दिया है आपकी आसानी के लिए। मुफलसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ तेरी करार खोती है। हर सहर शौक की निगाह की शराब, मुझ आँखों का खुमार खोती है, क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, दिल बरी इख्तियार खोती है। ए वली अब इस परी रूह की, मुझ सीने का गुबार खोती है। अब देखिए, जो मैंने अल्फाज सुर्ख कर दिए हैं ये कवाफ़ी हैं और आप जानते हैं कवाफ़ी की तारीफ़ हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं। और यहाँ पर एक लफ्ज़ ऐड हुआ है, बल्कि दो लफ्ज़ ऐड हुए हैं, खोती है, ये रदीफ़ है। और दोस्तों, गज़ल को समझने के लिए रदीफ़ को समझना ज़रूरी है कि रदीफ़ से ही जुमले की माने तब्दील हो जाते हैं, मिसरे के माने तब्दील हो जाते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए खुमार खोती है की जगह कुछ और लगा लें आप, खुमार होता है तो अलग माने हो जाएंगे, खुमार खोना अलग हो जाएगा, खुमार चढ़ना अलग बात हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि शोरा जो भी लिखते हैं खून सफ़ करके लिखते हैं, ये ऐसे गप नहीं होती। अब हम देखेंगे गज़ल का जो है पहला शेर देखेंगे। इसमें मैंने मुश्किल अल्फाज भी जो हैं साथ में दे दिए हैं ताकि आपकी आसानी रहेगी। मुफलसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। अब देखिए, लफ्ज़ कोई भी मुश्किल नहीं है। मुफलसी आप जानते हैं गरीबी के लिए आता है, एतबार भरोसे के लिए आता है, मर्द आप जानते हैं कि एक मेल मर्द, तो उसका एतबार कैसे खोती है। समाज में हम देखें, हालांकि वली दकनी ने ये मजमून बहुत पहले बांधा था, लेकिन समाज में अगर हम देखें तो अगर कोई गरीब है तो लोग उस पर एतबार नहीं करते। अगर कोई गरीब किसी से कुछ मांगेगा तो कोई उसको देने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी वजह यह है कि लोग समझते हैं कि अगर ये ले जाएगा तो वापस आने की उम्मीद नहीं होगी। उसके बरक्स वो लोग जो पैसे वाले हैं, जो मालदार हैं, वो अगर किसी से कोई भी चीज़ मांगते हैं तो उन्हें लोग बड़ी आसानी से चीज़ दे देते हैं। तो वली ने एक ये अनोखा सा मजमून तराशा। अगर ख़ासकर हम उस एतबार से देखें कि कब आज से 200-250 साल पहले ये शेर कहा गया, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कहता है कि वली कहता है कि मुफलसी जो है वो ऐसा है कि सारी बहार, ऐसा तो इंसान को बहार आती है, मौसम बहार होती है, इंसान मौसम बहार इंजॉय करता है। अगर हम देख लें कि मौसम सरमा इंजॉय करता है या कोई दूसरा सावन का महीना अलग, इंसान जो है उसके मज़े लेता है, लुत्फ़ लेता है। लेकिन अगर गरीब इंसान है तो उसके लिए ये सारी की सारी परेशानी आती है। जैसे वो सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत में आएगा,
برسات کے مہینے میں اور دقت میں آئے گا، گرمی ہوگی تو وہ بھی اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی، اور پھر اگر کوئی غریب ہے تو اس پر کوئی اعتبار بھی نہیں کرتا۔ میں نے اس شعر کی تشریح لکھ بھی دی ہے یہاں پر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب لفظ اگلے شعر میں لفظ استعمال ہوا ہے جمیت۔ جمیت کے معنی ہوتے ہیں اطمینان، آرام، فراغت یا زلف۔ زلف آپ سمجھتے ہیں کہ پیشانی کے اوپر خواتین کو ہم دیکھیں تو سر سے ایک لٹ جو لٹک رہی ہوتی ہے اس کو زلف کہتے ہیں، ایسے تو لوگ بالوں کو بھی زلف کہتے ہیں۔ اب دوسرے شعر میں آپ دیکھیے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمیت، یعنی آرام فراغت مجھ کو کیسے حاصل ہو، زلف تیری قرار کھوتی ہے، کہ میرے محبوب مجھ کو جمیت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، مجھ کو آرام کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تیری جو زلف ہے وہ میرا قرار کھو لیتی ہے۔ گویا جب ایک عاشق اپنے معشوق کے زلفوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کا عاشق ہو جاتا ہے، تو پھر بار بار وہ زلفیں اس کو یاد آتی ہیں اور اس میں اس کے دل کا قرار چلا جاتا ہے۔ مضمون کوئی وسیع نہیں ہے، اس کے بعد کے شعراء نے بہت طویل اس کو باندھا ہے، اور زلفوں پہ بہت بات ہوئی ہے اردو شاعری میں، اور ایک پورا ایک سلسلہ ہے اس کا، اگر آپ آگے آ کر دیکھیں گے، لیکن چونکہ ولی پہلے شاعر تھے تو اس اعتبار سے یہ اہم شعر مانا جائے گا۔ دوسرا کہ کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو مختصر میں نے تشریح کی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ مجھ کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا، کہ میں تیری زلفوں کا دیوانہ ہو چکا ہوں اور یہ میرے دل کا قرار کھوتی ہیں۔ کلاسیکی شاعری میں اس طرح کے مضامین اکثر مل جاتے ہیں، باقی کوئی اتنی خاص بات شعر میں نہیں ہے۔ تیسرا سے دیکھیے جی کہ ہر سیر شوق نگاہ کی شراب، مجھ آنکھاں کا خمار کھوتی ہے۔ شوق لفظ استعمال ہوا ہے اردو شاعری میں شرارتی کے لیے، نگاہ جو ہے وہ نگاہ کے لیے، نظروں کے لیے، اور نگے کی شراب کہ جو آنکھوں کی مستی ہوتی ہے، کہتے ہیں آنکھیں بھی نشیلی ہوتی ہیں۔ شاعری میں خاص کر اردو شاعری میں اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، آنکھوں میں انسان ڈوب جاتا ہے، یا میر تقی میر کا شعر تھا بعد میں، نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، کہ ان کی وہ جو نیم باز آنکھیں ہیں ان میں ساری مستی شراب کی ہے، اور ولی بھی یہاں نگاہ کی شراب کی بات کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب میر آگے آئے ہوں گے تو میر نے استفادہ ولی سے کیا ہوگا۔ تو نظروں کا جو نشہ ہوتا ہے، آنکھوں کا نشہ، اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جو بالکل مختصر سی تعریف میں جو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ شاعر محبوب سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ اے شوخ نگاہ والے محبوب، شرارت کرنے والے محبوب، تیری آنکھوں کی شراب میری نیند کا خمار کھوتی ہے، یعنی جب میں تیری نظروں میں دیکھ لوں تو میری نیندیں اور آنکھوں کا خمار اڑ جاتا ہے۔ تھوڑا اگر دھیان دیں تو یہ بڑا پیچیدہ موضوع ہے، حالانکہ جب انسان صبح صبح جاگتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک نیند کا خمار ہوتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ نیند جو ہے چلی جاتی ہے، لیکن یہاں جو موضوع لایا ہے ولی نے وہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان کی آنکھوں میں نیند کا خمار آتا ہے تو وہ جب محبوب کی یاد آ جائے تو وہ اڑ جاتا ہے، یا صبح کے وقت، کیونکہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں، ہر سحر شوق کی نگاہ، کہ صبح صبح کیا ہوتا ہے کہ جو تیری شرارتی نگاہیں ہیں وہ میری آنکھوں میں جو تیرا دھیان آ جاتا ہے تو وہ ساری میری نیند اڑا کے لے جاتا ہے۔ تو بڑے خوبصورت اس پہ جو ہیں شعراء نے شعر کہے ہیں، جیسے کسی شاعر کا یہ شعر میں نے یہاں لکھا ہے کہ سوچتے ہی رہے کہ پوچھیں گے تیری آنکھوں سے، کس سے سیکھا ہے ہنر دل میں اتر جانے کا۔ یا پھر یہ دوسرا شعر دیکھ لیں کہ تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا پتہ، تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا پتہ، ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ نین نشیلے یا نظروں میں کیا ہے، اس حوالے سے شعر کہے گئے ہیں، آپ بھی یہ شعر پڑھنے کی کوشش کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا شعر دیکھیے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں استفہامیہ ہم نے نہیں لگایا، استفہامیہ لگتا ہے یہاں پر، اس میں ہم استفہامیہ لگا سکتے ہیں کہ استفہامیہ اس میں ہم
لگا ہی دیتے، اس تو ہمیں لگا دیتے ہیں آپ کے کہنے کے لیے کہ کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے صنم یعنی محبوب۔ شاعر پہلے مصرع میں کہتا ہے کہ میں اس کا اپنے محبوب کا ملنا ترک نہیں کر سکتا۔ ترک ہوتا ہے چھوڑ دینا، چھوڑ نہیں سکتا۔ حالانکہ جب بھی یہ ہوا ہے، اگر ہم شاعری میں بھی پڑھیں اور ہسٹری بھی ہے، جب بھی کسی کو عشق ہوا یا محبوب اور عاشق مل گئے تو دنیا نے ان کو منع کیا، نصیحت کرنے والوں نے نصیحت کی، لیکن یہاں پر عاشق یہ کہتا ہے کہ میں صنم کو ترک نہیں کر سکتا، اس سے ملنا میں گوارا نہ ملنا گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ میری دل بری جو ہے وہ اختیار کھوتی ہے کہ میرا جو دل ہے میرے محبوب پہ ہے اور اس کا اختیار نہیں ہے، لہٰذا میرا دھیان اسی طرف ہے۔ اور اب ہے اگلا شعر کہ اے ولی اب اس پری روح کی مجھ سینے کا غبار کھوتی ہے۔ یہ مقطع ہے، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ولی سے جو خود سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں پری روح ہو گیا، پری جیسا چہرہ، چمکنے والا چہرہ، بہت حسین چہرہ، مجھ سینے کا یعنی میرے دل کا غبار جو ہے کھوتی ہے۔ اور آپ کو یہ شعر آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کا مقطع ہے، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جیسے ولی نے یہاں کیا ہے۔ ولی خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس پری روح یعنی پری جیسا چہرہ والے محبوب میرے دل کے سارے رنج و غم مٹا دیتا ہے، سارے غبار کھو دیتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ولی دکنی کی ایک غزل جو کہ میجر اردو کے نصاب میں شامل ہے۔ آپ کو اگر اس میں کسی بھی شعر میں کچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ چیٹ باکس میں آ سکتے ہیں، لیکن میری آپ سے اتنی التماس ضرور رہے گی کہ آپ شیئر کیجئے، دوسرے کالجز میں بھی شیئر کیجئے تاکہ سارے اسٹوڈنٹس، سارے طلبہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اپنے مشورے دیتے رہیے، اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔